یونیورسٹی سے وابستہ ہے، معروف ماہر تعلیم اور دانشور پروفیسر ڈاکٹر بدر رمضانی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور استقبالی پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیہ گرامی معززین محترم خواتین و حضرات، میزبان ہونا خوش قسمتی کی دلیل، کیونکہ میزبان ہمیشہ مشرف ہوتا ہے اور مہمان کے لیے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کافی ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو رحمت لے کر آتا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ آج اس پر رحمت اور پرکار تقریب میں اللہ کے مہمانوں کا استقبال کر رہا ہوں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کلام ربانی سے فیض حاصل کرتے ہیں اور کلام خداوندی کا فیض لوگوں تک پہنچاتے ہیں، خود نیکیاں کماتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں میں نیکیاں تقسیم کرتے ہیں، کچھ عمل کے ذریعے، کچھ علم کے ذریعے، کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے اور کچھ حضور کے پیغام کے ذریعے، کچھ بیان کے ذریعے اور کچھ کلام کے ذریعے۔ آج کی محفل اہل قلم کی محفل ہے، لیکن یہ آج آپ کو اپنے کلام سے نوازیں، یہ اپنے فکر کلام کے ذریعے آپ تک اپنے خیالات، فکر اور فلسفے کو پہنچائیں۔ یہ جہان و رنگ و بو میں جو بھی تھوڑا بہت موقع نئی کام کرنے کے لیے مل جائے وہ غنیمت۔ ہیرا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چند دیوانوں اور جنونیوں کی مجلس ہے۔ آج جب نفس نفسی کا دور ہے، ہر شخص مال و در کے چکر میں ہے، ہر شخص یا بے دریغ بننا چاہتا ہے یا زردار۔ ایسے موقع پر وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو خوشیاں تقسیم کرتے ہیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کے موقع کو گنواتے ہیں۔ شبیر انصاری اس ادارے کو کس طرح چلا رہے ہیں یہ جانیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ نہ یہ گورنمنٹ سے مدد کے طلبگار ہے، نہ چندہ جمع کرتے ہیں۔ جو کرتے ہیں اپنی جیب سے کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے تعاون سے کرتے ہیں۔ یہ اپنے اکابرین اور محسنوں کے ایام پابندی سے مناتے ہیں اور یہ مستحق طلباء کی مدد دل کھول کر کرتے ہیں۔ مستحق کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ان کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں پیسہ بہت ہے، صرف آپ اعتماد حاصل کر لیں، اور ان کو یہ اعتماد کی دولت حاصل ہے۔ اس اعتماد کے سہارے بغیر IMF اور ورلڈ بینک کی قرض لیے یہ اپنا ادارہ چلا رہے ہیں۔ ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صفوں کو درست رکھے اور حوصلوں کو بلند۔ میں اس وقت ان محترم شخصیات کے درمیان میں کھڑا ہوں جو حاذق الخیری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ دوسرے یہ انصاف کے مسئلے پر بیٹھے فیصلے دیتے ہیں، اور دوسرے حسین کاظمی صاحب جو علم کی مسئلے سے بیٹھ کے طالب علموں کی رشتے کی بجاتے ہیں۔ میرا فاؤنڈیشن خوش نصیب ہے کہ انہیں حاذق الخیری صاحب جیسے صاحب انصاف کا ساتھ حاصل ہے اور حسین کاظمی صاحب کی سرپرستی۔ ان دونوں کی کرامتیں گنوانے بیٹھوں تو رانجھا کہتے کہتے خود رانجھا ہو جاؤں۔ ان کے ساتھ محترم حسین کاظمی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے حسن کلام اور بیان سے تبصرہ کرنا نہ میرا منصب ہے نہ مقام۔ ان کے کلام میں قرآن دانی بھی ہے اور قرآن فہمی بھی، اور یہی ان کا میدان ہے۔ محترم معین مسلم امتیاز الادب ہے، اور ہمارے لیے دوسروں میں امتیاز اس لیے ہے
کہ انہوں نے نعت کہنے کو اپنا ایک خاص مقام بنا لیا. ان کے کلام میں یہی دو چیزیں ایسی ہیں جو انہیں یہاں تک کھینچ لائیں, اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ وہ آج ہمارے محفل میں موجود ہو. ڈاکٹر عزیز انصاری اور ہم مہاجروں کی محفل میں آج موجود ہیں, اور ہمارے عزیز بھی ہیں. جناب صدر, آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو راشد الخیری یاد آتا ہے, جن کی کہانیوں سے میرے بزرگوں نے ادب سیکھا, اور حسین قاسمی جو استاد الاساتذہ ہیں جنہوں نے ہمیں بولنا اور پڑھنا دونوں چیزیں سکھائی. اکرم کنجائی نے یہ کرم کیا کہ پنجاب کے کنج سے نکل کر سندھ کے ریگستان میں وارد ہوئے, خطابت کے میدان سے چلے اور آج نظامت کو فرائض انجام دے رہے ہیں. پھول کی اس محفل میں, تنویر کی بوچھاڑ میں, تنظیر کی اس مانوس خطبے میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کی آمد نے ہمارے قلوب کو گرما دیا, ہمارے ذہنوں کو روشن کیا. یقین مانیے آپ نے یہاں کر ہمیں شاد بھی کیا اور آباد. اللہ آپ کو شاد رکھے اور ملک کو آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب کرے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آخر میں آمد کے لیے صرف دو جملے, آمد کے لیے شکریہ, زحمت کے لیے معذرت. آج کی تقریب کے معزز سامعین میں ادب دوست اور ادب نواز شخصیت لیفٹیننٹ کمانڈر عبدالحمید چشتی صاحب تشریف رکھتے ہیں. ممتاز ادیب اور نقاد ڈاکٹر حسرت قاسمی بھی تشریف رکھتے ہیں. میں ان کو تمام شرکات کی طرف سے خوش ہوں. کتاب پر تبصرہ در حقیقت زندگی پر تبصرہ ہوتا ہے, اور مجھ سے پوچھتے ہو کیا زندگی کے بارے میں, اجنبی بتائے کیا اجنبی کے بارے میں. بار دور ایک ننھی سی کوشش کی ہے میزبان ہونے کے ناطے صدر مجلس کی اجازت سے تنویر حرا پر ایک نظر. صدیوں پہلے جب کفر نے شب تاج کی صورت پورے عالم انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا, تو نور کی ایک کرن پھوٹی جس نے کفر کی ضلالتوں کا سینہ چیر کر انسانیت کو اس کے عظیم ہونے کا مشرہ سنایا. تنویر پھول صاحب نے تنویر حرا کی صورت اپنا رشتہ اسی نور سے استوار کر لیا ہے. ان کے افکار کی تابانیاں صدیوں پہلے حرا سے ٹوٹنے والی اسی روشنی سے قائم ہے. آپ تاریخ اسلام میں فائز و تحصیل ہیں. قطبی جیون کے پرپیچ اور تیرا اتار راستوں پر تنویر حرا کی رہنمائی میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں, اور ان اجالوں سے انسانیت کے راستے بھی کو نور بنا دینا چاہتے ہیں. تنویر حرا در حقیقت افکار کی روشنی ہے, ایسے افکار جو ازل سے ابد تک انسانیت عظمیٰ کا معیار ہے, مکمل دستور حیات ہیں. تاریخ شاہد ہے کہ جب افراد اور اقوام نے اس دستور کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا تو افراد ذروں سے ستارے اور اوت سے لال و گوہر بن کر چمکے, اور اقوام نے اپنے سر پر حکمرانی کے تاج سجا لیے. تو کہ اللہ میرے, تو ہی بحر و بر کا مالک ہے, تو ملکوں کا مالک, تو ہی خشک و تر کا مالک ہے. اگر چاہے تو چھینے ملک, گر چاہے حکومت دے, جسے چاہے تو عزت دے, جسے چاہے تو ذلت دے. تنویر پھول صاحب کے تخلص, شخصیت اور شاعری میں کوئی دوڑ نہیں. یہ سب ایک ہی ڈال کے پھول ہیں. ان کی شخصیت میں گلے تار کے تمام خواص موجود ہیں, اور انہی سے مل کر ان کی شخصیت تشکیل پاتی ہے. گویا ان کی شخصیت اور شاعری ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. ان کے فن نے جو روشنیاں بکھیری ہیں, ان کا چشمہ ان کی شخصیت ہی سکوتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی نمو قرآنی تعلیمات کے پانی سے حرا کی روشنی میں ہوئی.
کیونکہ اس پھول کی خوشبو میں سرزمین حجاز کی مہک ہے. جس طرح ان کے تخلص سے کوملتا، نزاکت، لطافت، رعنائی اور خوشبو کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح ان کے اشعار کی بنیادی خوبی بھی یہی ہے کہ قاری اور سامع کو کسی کثافت یا بوجھل فن کا احساس نہیں ہوتا. اور وہ بھی کیسے کہ ان کے موضوع سخن کی بلندی، شیرینی اور اثر آفرینی مسلم ہے. حمد اور نعت کے لیے جس طہارت فکر، قومی و ملی نظموں کے لیے جس لطافت احساس، قرآنی آیات کے ترجمہ کے لیے جس پاکیزگی خیالات اور غزل گوئی کے لیے جس فکری گہرائی اور گہرائی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تنویر کی شخصیت کا حصہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ تنویر پھول صاحب کا یہ کام کہ انہوں نے قرآنی آیات کو سادہ، رواں اور عام فہم الفاظ میں اشعار کا جامع پہنایا ہے، کوئی معمولی